ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمك يا غلام، أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك. بہت ہی مکرم معزز صدر اجلاس جناب مولانا ابو طاہر السلفی حفظہ اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ ذیلی جمعیت اہل حدیث صاحب گنج، اور دیگر علماء کرام، پنڈال کے نیچے بیٹھے ہوئے ہمارے دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ اجتماع بہت ہی اہم اور پاک صاف ستھرا مقصد کے تحت منعقد کیا گیا ہے۔ آج دسمبر مہینے کی 4 تاریخ ہے 2025، بروز جمعرات۔ آج کی یہ شام بہت ہی مبارک شام ہے، بابرکت شام ہے۔ اس شام کو ہم مسلمانان اہل منطقہ سری کنڈ اس پنڈال کے نیچے جمع ہوئے ہیں، اور مدرسہ تعلیم القرآن سری کنڈ کی ترقی، کامیابی چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کام میں، تقوی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ مدرسہ تعلیم القرآن کے اندر دین اسلام کی تعلیمات، قرآن مجید اور احادیث رسول، عقیدہ توحید، اللہ رب العالمین کی ذات کی تعلیم، صفات کی تعلیم، ان تعلیمات کو عام کرنے کے لیے مسلمانوں کے بچوں کو، نونہالوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے لیے یہ مدرسہ تعلیم القرآن ہے۔ اور جہاں قرآن جیسی مقدس کتاب کا نام آ جائے، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کا دل اس طرف مائل نہ ہو جائے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی خاتم النبیین
آمینہ کے لال کے اوپر جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اتارا ہے، اور دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جو جس کے اندر کوئی ہیر پھیر، کوئی کمی بیشی، کوئی حذف و اضافہ ابھی تک نہیں کیا جا سکا ہے، اور نہ قیامت کی صبح تک اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی اور کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کی تعلیم کے لیے یہ مدرسہ قائم ہے۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے کہ ہم آپ اپنے اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر یہ فیصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری آئیڈینٹی، ہماری پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کے پاس بہت زیادہ دھن دولت مال امیری ہو وہ آدمی بہتر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس، رب دو جہاں کے پاس، عرش والے کے پاس بہتر آدمی کون ہے؟ من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھ لیا۔ ہمارے اور آپ کے ترازو میں، معیار میں، میزان میں بہتر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس جاہ و جلال ہو، منصب ہو، امیری ہو، دولت کی ریل پیل ہو، آئے بائیں امچے چمچے بہت گھوم رہے ہوں، وہ آدمی بہتر کہلاتا ہے۔ لیکن رب دو جہاں کے پاس، رب کعبہ کے پاس، رب العالمین کے پاس وہ آدمی بہتر ہے جو قرآن کو سیکھ لیتا ہے اور سیکھنے کے بعد دوسرے کو سکھاتا ہے۔ اب آپ بھی مسلمان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے سوچے کہ اس مدرسے کی ترقی کے لیے دعوت دی گئی ہے آپ لوگوں کو جمع ہونے کے لیے، اور وہاں پنڈال سجایا گیا ہے، روشنی کی گئی ہے، لائٹیں جلائی گئی ہیں، اسٹیج کا اہتمام ہے، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ چند لوگ تھکے ہارے بیٹھے ہیں۔ اتنی افسوس کی بات ہے۔ یہ آپ کی کوٹھیاں، یہ آپ کی دولت، یہ آپ کے بال بچے، یہ آپ کے دوست و احباب، یہ آپ کی تجارت، یہ آپ کی دکانداری، یہ آپ کا بزنس کچھ رہنے والا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، سب برباد ہو جانے والی چیزیں ہیں، یہ سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ وہی چیز باقی رہے گی جو آپ نے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، مدرسے کو قائم کرنے کے لیے اور مدرسے کی ایک ایک اینٹ جوڑنے کے لیے، بچوں کے قیام و طعام کے لیے، خرچ کے لیے، مدرسین کی تنخواہ کے لیے آپ نے جو خرچ کیا، وہی چیز آپ کو اللہ رب العالمین کے پاس بڑی شکل میں ملنے والی ہے۔ کہاں گئے ہیں مسلمان بھولے بھالے؟ کہاں بھول گئے اپنا سبق؟ سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، امامت کا لیا جائے گا تم سے دنیا کی کام، دنیا کی امامت کا۔ یہ ہماری شان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ ٹاپک الگ ہو گیا۔ تعلیم جس کے بنا ایک مسلم کہلاتا نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو پہلی آیت اتاری، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی وحی ہے، پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے کہ پڑھو۔ مسلمان پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ مسلمانوں کے اندر سب سے بڑی دنیا کی جہالت ہے۔ اگر دنیا میں کوئی قوم جاہل ہے تو وہ مسلمان ہے۔ مسلمانوں کے اندر نہ دینی تعلیم ہے، نہ دنیاوی تعلیم ہے، نہ تربیت ہے ان کے پاس، سب چیز کو انہوں نے کھو دیا ہے۔ ان کے پاس اگر کوئی چیز رہ گئی ہے، ٹمٹماتی ہوئی، تو وہ دنیا داری ہے، دھوکے بازی ہے، چغل خوری ہے، بدماشی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ بھی بڑے پیمانے پر نہیں، ٹمٹماتے پیمانے پر، کسی میدان میں آگے نہیں ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کے دین سے دور رہنے والے قیامت کے دن اپنی انگلیوں کو، اپنے ہاتھ کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے، کہیں گے کیا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، کاش میں اللہ رب العالمین کا صراط مستقیم کو اپنا لیا ہوتا۔ یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، رسول کا راستہ چل پڑا ہوتا۔ اور یہ رسول کا راستہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ آپ کے بچوں کو، آپ کے پڑوس کو، آپ کے دوست کو، آپ کے احباب کو یہ رسول کا راستہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ حاصل ہوگا انہی مدرسوں کی چہار دیواری کے اندر سے، جہاں علماء بوریا نشین بیٹھے ہیں آپ کے بچوں کو سکھانے کے لیے رسول کا راستہ، توحید کا راستہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ سکھانے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہاں آپ کو راستہ ملے گا رسول کا، اور اس دن پچھتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا۔ یا ویلتا لیتنی، کاش میں نے لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں اور فلاں اور فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ بزنس کا دوست، یہ آپ کا لنگوٹیا دوست، بدماشی کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے اور دنیا کی پلاننگ بنانے کے لیے آپ اس کو پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش میں اس کو دوست نہیں بنایا ہوتا اور رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ لوگ آج تجارت میں، بزنس میں، دکانداری میں، دنیاداری میں اتنے کھوئے رہتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ بچہ کہاں گیا، کس کے ساتھ بیٹھا، کون اس کے دوست ہیں، کیا راستہ ہے اس کا، اٹھنا بیٹھنا کہاں ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح سے مسلم معاشرہ برباد ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے اتنا زیادہ کہ سالوں لگ جائیں گے اگر آپ نے پلاننگ بنا کر کے ان پلاننگوں پر آپ نے راستہ اختیار کیا اور عمل درآمد کرنا شروع کیا، سالوں لگ جائیں گے، جزائے کہ آپ پلاننگ بنائیں۔ دن بدن ہماری پلاننگ برباد ہو رہی ہے، ہمارے پاس ذرا سی بھی تربیت کے لیے کوئی نام نہیں، چیز کی کوئی نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے معاملے میں بہت زور دیا ہے۔ یا غلام، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا غلام معلمک بکلمات، چند کلمات میں تجھے سکھانے والا ہوں، یہ سکھانے والا ہوں، یہ میں سکھا رہا ہوں تم کو، یہی چیز ہم کو بھی اپنانا ہوگا، یہی رسول کا راستہ ہے۔ تو دین اسلام کی باتیں اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی اور مدرسے قائم کر کے، صحیح اسکول کا منہج قائم کر کے آپ کو بچوں کی تربیت دینی ہوگی، ورنہ آپ جیسے تیسے سماج کی گاڑی کھینچ رہے ہیں، آپ کے بعد آنے والی جو نسل ہوگی سماج نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی۔
اتنا بگاڑ آ چکا ہے مسلمانوں کے معاشرے میں، سوسائٹی میں اور سماج میں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہر ایک سردار بنا بیٹھا ہے، ہر ایک ملا اور مولانا بنا بیٹھا ہے، ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری لے کے پھر رہا ہے، لیکن کسی کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح اسلام کی گاڑی چلنے والی نہیں ہے، اسلام کی رفتار بالکل مدھم پڑ گئی ہے، چراغ بالکل ٹمٹماتا ہوا بجھنے جیسا ہو گیا ہے دوستو، اور اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وَعَلَّمُكَ بِكَلِمَاتٍ احفظ اللہ یحفظک۔ عبداللہ بن عباس چھوٹے ہیں، ان کو اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی حفاظت کر لو تم، اللہ تمہاری کیا کرے گا؟ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کسی کی حفاظت کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کی کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اس معنی کی انسان اللہ کے دین کی حفاظت کرے، اللہ کے دین کا سپاہی بنے، پہرے دار بنے کہ اللہ کے دین میں، رسول کے دین میں کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا ہے، کوئی بدماش دین کے اندر بدماشی تو نہیں کر رہا ہے، کئی دین کے نام پر دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ تو نہیں کر رہا ہے، بگاڑ تو نہیں کر رہا ہے۔ ایسی پہرے داری کروانے کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو تیار کرنا ہوگا، اور تیار ہوگا کہاں؟ یہ انہی مدرسوں کی چہار دیواری کے اندر، جہاں علماء بیٹھے ہیں آپ کے بچوں کو صحیح اسلامی تعلیم دینے کے لیے، صحیح اسلامی تربیت دینے کے لیے۔ اگر ان شعار کو، ان پہچان کو، ان شناخت کو اگر ہم بھلا دیں گے، توجہ نہیں دیں گے، اپنا مال، اپنی دولت خرچ نہیں کریں گے مدرسوں کو قائم کرنے کے لیے، تو پھر کل آپ کی بیٹی کا، آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھانے والا کوئی ملے گا نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ملے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع، جب بچہ آپ کا 7 سال کا ہو جائے تو اپنے بچے کو کیا کریے؟ نماز کا حکم دیجئے، گریبان میں جھانکیے، سینے میں ہاتھ رکھیے اور دیکھیے، خبر لیجئے کہ کتنے لوگ سماج کے اندر موجود ہیں جو اپنے بچے کو 7 سال کے بعد کہتے ہیں چلو بیٹا نماز پڑھنے چلو، نماز کی تعلیم لو، نماز کی شکشا لو، نماز کی پریکٹس کرو، مولانا کے پاس جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے ہمارے اہل حدیث علاقے سے، منطقہ سے لوگ اپنے بچوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر، گاڑیوں کو بھاڑا اور کرایہ میں لے کر کے سنٹ جیویس اور سنٹ جوزف جیسے کرسچن اسکول میں بھیج رہے ہیں۔ بڑا درد ہے دل میں میرے دوستو، بڑا درد ہے دل میں میرے دوستو۔ یہی بچے آپ کو کل ہو کر کے لات مار دے، آپ کے لیے، آپ کے نام پر 1 ٹکا بھی خرچ نہیں کریں گے۔ عقیدہ بگاڑ دیا ان کرسچنوں نے، آپ کے بچوں کا، آپ کے سماج کو مسخ کر دیا، برباد کر دیا۔ دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ بالکل فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا بچہ، میرا لاڈلا سنٹ جوزف میں پڑھتا ہے۔ کیا مسلمانوں نے اسکول کھولا نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس مدارس نہیں ہے؟ آپ کون سے ملک فتح کر لیں گے سنٹ جوزف میں اپنے بچوں کو پڑھا کر کے؟ یہی نہ کہ آپ کا بچہ IPS بن جائے گا، یہی نہ کہ آپ کا بچہ کوئی ڈاکٹر بن جائے گا۔ تو میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے احباب نے اور ہم لوگوں نے جو مدارس اور اسکول اور ادارے قائم کر رکھے ہیں، وہاں سے بھی بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، وہاں سے بھی بچے انجینئر بن رہے ہیں۔ تو جہاں پر آپ کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، جہاں عقیدہ سکھایا جا رہا ہو، اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں بتایا جا رہا ہو، توحید سکھائی جا رہی ہو، اور ساتھ ساتھ انگلش اور انگریزی بولنا، ہندی بولنا، میتھ سمجھنا، انگریزی سمجھنا، سائنس سمجھنا سکھایا جا رہا ہو، کون سا اچھا ہے میرے دوستو؟ افسوس کی بات ہے، شرم سے سر جھک جاتا ہے ایسے سماج کے اندر جہاں اتنا
احساس نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے 1400-1500 سال پہلے ڈکلیئر کر دیا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ، یہ کرسچن، یہ یہود کبھی آپ سے راضی، ہرگز آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ کب راضی ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب آپ ان کے دین کی اتباع کر لیں گے، ان کے دین کو ماننے لگ جائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نونہال جاتے ہیں کرسچنوں کے اسکول میں، کیا امید لے کے آپ بھیجتے ہیں؟ کیا آپ کے بچوں کو سورہ فاتحہ سکھا دے گا؟ کیا آپ کے بچوں کو درود شریف سکھا دے گا؟ کیا آپ کے بچوں کو کلمہ توحید سکھا دے گا؟ یہی امید لے کر کے بھیجتے ہیں۔ اگر یہ امید ہے تو میرے دوستو یہ دھوکہ ہے، اور یقینی طور پر ہمیں یہ دھوکہ دے چکے ہیں، چاہے ہم سمجھیں یا نہیں سمجھیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے جو مدارس ہیں، اپنے جو اسکول ہیں، اس کو ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریے، آگے آئیے اور انہی مدارس کے سلیبس کو درست کروائیے اور منہج کو درست کروائیے، مضبوط کروائیے تعلیم کو، مضبوط کروائیے تربیت کے معاملے کو، تاکہ آپ کے بچے ہونہار بنے اور آپ کا بچہ یہیں سے IPS بنے، یہیں سے قرآن کا حافظ بنے، یہیں سے توحید کا جاننے والا بنے اور توحید کا پرستار بنے، نماز قائم کرنے والا نمازی بنے، قرآن مجید کی صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے۔ جیسے ابھی بچہ آپ کے سامنے مین پبلک اسکول کا بچہ تلاوت کر رہا تھا، آپ کو اور ہمیں شرم آنی چاہیے۔ یہ بچہ انگلش بھی بول سکتا ہے، یہ بچہ میتھ بھی سمجھتا ہے، یہ بچہ انگلش بھی پڑھ سکتا ہے، انگلش کی میننگ بھی سمجھ سکتا ہے، سائنس بھی جانتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اتنی بہترین یہ تلاوت کر رہا ہے قرآن مجید کی۔ کہاں ہے مسلمان آپ کی سوچ کہاں ہے؟ آپ کی پلاننگ کہاں ہے؟ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ، یہ اللہ رب العالمین کو برداشت نہیں ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین کا جذبہ جوش میں آئے گا تو ساری بربادیاں آپ اپنے سامنے میں دیکھیں گے، جو بہت سارے ملک دیکھ رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں اہل حدیث کا اور اہل حدیث کا لبادہ پہن کر آپ کا دین بچ جائے گا؟ جب تک آپ اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو تیار نہیں کریں گے دین پر، تب تک آپ کا یہ لبادہ چلنے والا نہیں ہے۔ صرف اہل حدیث کا لیبل لگا کر آپ جہاں من تہاں بولیں گے کہ میں اہل حدیث ہوں، نہ آپ کا عقیدہ درست ہے، نہ آپ کا عمل درست ہے، نہ آپ کی سوچ درست ہے، نہ آپ کی پلاننگ درست ہے۔ کس حساب سے اللہ رب العالمین آپ سے خوش اور راضی ہوگا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العالمین نے کلیئر کیا تھا کہ اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ کب؟ جب وہ اللہ والے تھے، اللہ کے دین کو سمجھنے والے تھے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے تھے۔ ہم کہاں ہیں؟ کس چیز میں ہم آگے ہیں میرے دوستو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے انہیں مانا کرو نماز کے لیے۔ اور کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ صحیح سروے کے مطابق 2 سے 3% لوگ، یعنی 100 آدمی کا 2 یا 3 آدمی نماز پڑھتا ہے، اور ہم اہل حدیث کا بہت بڑا چولا پہن کے گھوم رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، نہ ہمارا عقیدہ درست ہے۔ چلے جائے کسی بڑے امیر کے گھر کی شادی میں، چلے جائے کیا انہوں نے بربادی کی ہے اسلام کی، وہاں دیکھیے۔ چلے جائے کسی کے یہاں ختنہ ہو رہا ہے، اس پروگرام میں چلے جائے، کہیں عقیدہ ہو رہا ہے اس پروگرام میں چلے جائیے، شرم کے مارے سر جھکانے کے لیے، سر چھپانے کے لیے آپ کو جگہ نہیں ملے گی، چہرہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ یہ ہے ہم اہل حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے پونجی چھوڑنے کی گھنٹی بجائی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے سارا عمل اس کا کیا ہوتا ہے؟ رک جاتا ہے۔ کوئی مرنے کے بعد نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، نہ اچھی باتیں کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 3 باتیں ایسی ہیں مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک بچہ آپ نے اگر چھوڑا ہے، اسی مدرسے کی چہار دیواری میں پڑھا ہے، انہی اسکول میں پڑھا ہے جہاں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم دی جاتی ہے، اور بچہ آپ کا بچہ سیکھ چکا ہے لا الہ الا اللہ کی میننگ، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ، اس کا تقاضا سیکھ لیا ہے، نماز پڑھنا سیکھ لیا ہے، اور آپ کے لیے دعا کرنا سیکھ لیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعائیں سیکھ لیا ہے۔ یہی بچہ آپ کا کام آئے گا۔ سنجو سب میں پڑھانے والے لوگ رات کے اندھیرے میں اپنے دل سے پوچھئے
کہ آپ کہاں تک صحیح کر رہے ہیں۔ ایک سماج کو بگاڑنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک سماج کو کی اصلاح کرنا، سماج کو صحیح طریقے سے آگے لے کے چلنا سب کی ذمہ داری ہے میرے دوستو۔ آپ کو اگر سماج سے کوئی مطلب نہیں ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العالمین کو آپ سے کوئی مطلب نہیں رہے گا، چاہے آپ جو کریں کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین بات بتا دی کہ ولد صالح میں ایک بچہ چھوڑ کے جائیے، آپ کے لیے مرنے کے بعد آپ قبر میں سو رہے ہیں، آپ کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ بچہ دعا کر رہا ہے کہ میرے بابا کو تو بخش دے یا رب العالمین۔ کون آپ کا سنجو سب میں پڑھنے والا بچہ، انگریزی بولنے والا بچہ، جس نے کبھی قرآن مجید کا ایک لفظ نہیں سیکھا، جو کلمہ توحید نہیں جانتا، کیا وہ اس کے لیے آپ کے لیے دعا کر سکے گا؟ نماز میں سجدہ میں آپ کے لیے دعا کر سکے گا؟ کیا وہ نماز سیکھ سکے گا؟ میرے دوستو، ان مدرسوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے ذمہ داران کو کی پاؤں کو ثابت اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کا دین آہستہ آہستہ مٹ جائے گا میرے دوستو۔ پھر آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی بات اور کیا کرے گا؟ ڈھیل کر دے گا، چاہے جو کرو، چاہے جو چاہو وہ کرو، کوئی مطلب نہیں ہے تم سے۔ جب اللہ سے انسان دور ہو جاتا ہے اللہ اور اسے ڈھیل دے دیتا ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کیوں کاش میں فلاں مولانا کا راستہ، فلاں مولانا کی باتیں سن لیا ہوتا، فلاں مولانا جو ہم کو اچھی باتیں دین کی باتیں کہہ رہے تھے مان لیا ہوتا، ان کے ساتھ دوستی کیا ہوتا۔ دوستی کرو ایسے انسان سے جو آپ کو کہ دین کے معاملہ میں آپ کی مدد کرے، دنیاوی معاملہ میں آپ کی مدد کرے۔ میرے دوستو، لقمان حکیم نے بہت بڑے صالح اور نیک رجل آدمی نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، شرک نہیں کرو، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ نصیحت ہے آبا و اجداد کے اپنے بچوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنے اولاد کے لیے، اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے دعا کیجیے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، جب آپ بھی نمازی نہیں ہوں گے تو آپ کا گھر بھی برباد ہو جائے گا، نماز سے دور ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم علی کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر کوئی اپنے اپنے ماتحت رہنے والے، اپنے تحت میں اپنے نگرانی میں رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین اس سلسلے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا تربیت دی؟ تربیت بہت ضروری ہے میرے دوستو، اسلامی تربیت بہت ضروری ہے۔ صرف پڑھا دینا، یہ بات میں عام کہہ رہا ہوں تمام مدرسین کے لیے اور آبا و اجداد کے لیے، جہاں آپ بچوں کو تعلیم دیجئے وہاں تربیت دینا بھی ضروری ہے۔ بلکہ میں یہ تو کہتا ہوں کہ تعلیم کو آپ 20% دیجئے اور تربیت کو 80% دیجئے۔ اگر تربیت تعلیم ہے، بچہ پڑھ لیا ہے اچھا سے لیکن تربیت نہیں ہے، باتیں کرنا نہیں جانتا، اخلاق نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا نہیں جانتا، ویوہار کرنا اچھا سے نہیں جانتا، اخلاق کی گراوٹ ہے اس کے اندر، تو تعلیم، ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے مدرسے والے ہوں، اسکول والے ہوں، سب کے لیے یہ میرا پیغام عام ہے کہ آپ تعلیم سے زیادہ تربیت پر، اپنے مسلم بچوں کی تربیت پر، اسلامی تربیت پر اور صحیح تربیت پر زور لگائیں۔ صرف آپ کا 5 گھنٹہ پڑھا دینا کافی نہیں ہے، جب تک اپنے بچوں، اپنے مدرسے میں، اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی صحیح تربیت آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تاکہ سماج میں جا کر کے وہ ایک اچھی شکل پیش کر سکے، ایک اچھا پیغام دے سکے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اور اس طرح سے سماج کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ دوستو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مقامات پر آبا و اجداد کو یہ تنبیہ کی ہے کہ وہ
اپنے آبا و اجداد اپنے ماتحت کے لوگوں کا خیال کریں اور ان کا اعتبار کریں اور ان کا اہتمام کریں تاکہ وہ صحیح ڈگر پر چل سکے، صحیح راستوں پر چل سکے۔ اس لیے میں یہ دوبارہ پھر پیغام عام کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی تعلیمی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں اور سب لوگ جڑے ہیں، چاہے مدرس ہو، چاہے ممبر ہو، چاہے عام پبلک ہو، سب لوگ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ جو یہ وقت چل رہا ہے، جو ابھی حالات چل رہے ہیں اور اتنے برے حالات چل رہے ہیں کہ بہت زیادہ فتنوں میں ہم گھر گئے ہیں، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں اسلامی راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بنا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمارا سماج بچ نہیں سکتا برائیوں سے، ہم معاشرے میں چین کی نیند نہیں سو سکتے، چین کی سانس نہیں لے سکتے، اچھی کمائی نہیں کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا سماج بگڑ جائے گا۔ جب ہمارا سماج بگڑ جائے گا تو ہم بہت زیادہ دین سے دور چلے جائیں گے۔